بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے یہ خاص وظیفہ ایک سورت پر مشتمل ہے اور اس سورت کو آپ نے صبح اٹھتے ہی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اتنا مال و دولت اور پیسہ آ جائے گا کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ خاص عمل سورۃ الکوثر کا ہے۔ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بتائیں گے، اگر آپ سورۃ الکوثر کو اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوثر ایک چشمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چشمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے دن دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سب سے پہلے اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوثر ندی اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے جمع ہونے کا ایک مقام ہے۔ سورہ کوثر میں ہے، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تو صرف مجھ سے دعا کر اور مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ۔ اس طرح ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے تو قرآن مجید کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح اس سورت کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس سورت کی تلاوت آپ کے لیے دولت کے وسائل کھول دے گی۔ آپ کو نامعلوم ذرائع سے دولت آتی نظر آئے گی۔ بس اللہ سے دعا کریں اور وہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کریں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ فیصلے کے دن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ چشمہ کوثر کا پانی پیے جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ اس طرح تلاوت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کو ان چشموں کا پانی پینے والوں میں شامل کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کوثر کی نہر سے پانی پلائے گا۔ اگر کوئی شخص ہر جمعے کو 100 مرتبہ 11 جمعے تک یہ عمل کرتا ہے، مسلسل، یعنی ہر جمعے کو 100 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، وہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا، یعنی ان کی زیارت کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کوثر کی برکت سے اس کی نسل زندہ رہے گی۔ اس کے علاوہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے گا، اس کے مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کو 129 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی بھی کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا، یعنی اس کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ جس کام کے لیے سوچے گا وہ کام اس کا پورا ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کا جو عمل ہم نے آج آپ کو بتایا ہے، آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ صبح نہار منہ یعنی صبح 7 اٹھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 141 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک کا نام آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی مشکل، اپنی پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہوئے آپ نے یا سمیع کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 141 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یا سمیع پڑھ کر آخر میں 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا کرنی ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ وظیفہ آپ وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی بدولت آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔